اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا، وہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو نیٹ کا بڑا شوق ہوگا اور آپ بڑی بڑی چیزیں سرچ کرتے ہوں گے۔ آپ ایک چیز سرچ کرنا، ہمارا اسلام اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اسلام کے بغیر کوئی بھی نیک کام کیا، اس کو اس کا کوئی صلہ قیامت کو نہیں ملے گا۔ یعنی ہمارے نزدیک یہ بات پکی ٹھکی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کا ثواب اس شخص کو ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کو نہ قبر میں، نہ قیامت میں، نہ حشر میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو ایمان جو نہیں ملا اور اس نے ایمان حاصل نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس کو اعمال صالحہ کا درجہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر سرکار نے ایک شخص کو فرمایا قیامت کے دن تمہیں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ کون سا شخص تھا؟ اس شخص کا نام تھا ساسا۔ ساسا عرب کی تاریخ میں ایک بڑا مشہور شاعر گزرا فرزدق، یہ ساسا اس کا دادا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، پہلا شخص عرب کا۔ اس سے پہلے عرب ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اور کچھ جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کے 2 اونٹ گم ہوئے، اونٹنیاں 2 اونٹنیاں گم ہوئیں جو دودھ دیتی تھیں، یعنی لیاریاں اونٹنیاں 2 گم ہو گئیں۔ اب یہ ان کو ڈھونڈنے نکل پڑا، تو جیسے نکلا اونٹ کے اوپر سوار تھا، دن کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اونٹنیاں بڑی قیمتی تھیں، صحرا تھا، دور دور تک ریت اور ٹیلے تھے۔ یہ چلتا رہا کہ اللہ کرے مجھے مل ہی جائیں۔ رات ہو گئی، ساسا نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک چراغ جل رہا ہے، ڈیوا وہ جل رہا ہے۔ اس نے اپنا اونٹ ادھر موڑ دیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بڈھا آدمی، اور اس کے ساتھ 3-4 عورتیں ہیں۔ ساسا نے وہاں پہنچ کے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس بڈھے نے کہا کہ ہمارے ہاں بچی یا بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہماری اس خاتون کے ہاں پیدائش ہونے والی ہے، اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ میری 2 اونٹنیاں ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہمارا خیمہ ہے، اس خیمے میں بندھی ہوئی ہیں، اگر وہ اونٹنیاں آج نہ ہوتی تو ہم مر جاتے، ہم بھوکے تسے تھے، تو وہ اونٹنیاں آ گئیں، ہم نے ان کا دودھ نکالا ہے اور میں نے بھی پیا، ان خواتین نے بھی پیا ہے، اور اس خیمے میں باندھی ہوئی ہیں۔ اب ساسا ان سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے، اس سے اونٹنیاں مل گئی، وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں اور بعد میں اپنی اونٹنیاں لے جاؤں گا، تمہیں اگر کوئی میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ خیمے میں بیٹھ جائیں، ہمارے مہمان ہیں۔ عربوں میں جاہلیت کے دور میں بھی مہمان نوازی عام تھی۔ وہ خیمے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جو بڈھا آدمی تھا نا، اس نے ان عورتوں سے کیا کہا اگر لڑکا پیدا ہوا تو مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، یعنی اس کو سردار بناؤں گا یا اس کو اونٹنیاں لے کے دوں گا کہ وہ جا کے اونٹنیاں چرائے، یا اس کو کاروبار میں لے کے جاؤں گا، یا اس کو لڑنے والا میں سپاہی بناؤں گا، کیا بناؤں گا مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر لڑکی پیدا ہوئی نا تو اس نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اونچی آواز نہ لے، یہیں پہ اس لڑکی کو ہم نے دفن کر دینا ہے۔ ساسا ان کے خیمے میں بیٹھ کے یہ بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اس سے کام لینا تھا نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر پیدائش ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس بزرگ نے کہا، جو ان کا بڈھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ بس جلدی کرو، اس کے اوپر ریت ڈالو اور اس کو دفن کرو، معاملہ ختم ہو جائے۔ ساسا نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، مجھ سے 2 اونٹنیاں بھی لے لو جن کا دودھ تم نے پیا ہے، اور جس اونٹ پر میں سفر کر کے آیا ہوں نا، یہ اونٹ بھی لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو، یہ بچی مجھے دے دو، اور 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ مجھ سے لے لو۔ وہ کیسے بدبخت تھے کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت کو بیچ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، 2 اونٹنیاں بھی دے دے، اونٹ بھی دے دے، اور اس بچی کو لے جا۔ اللہ نے اس بندے سے کام لینا تھا۔
ساسا نے اپنی زندگی میں 300 بچیوں کو اس طرح مرنے سے بچایا۔ اس نے پورے عرب میں اعلان کر دیا، پورے عرب میں اس نے کہا عرب والو کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو خبردار کوئی اس کا گلا دبائے یا اس کو مارے، اس بچی کو میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں انعام دوں گا، 2 اونٹنیاں دوں گا، 1 اونٹ دوں گا، 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ۔ سینکڑوں بچیوں کو اس نے بچایا۔ جب سرکار نے اپنی ولادت، اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرزدق کا وہ دادا ساسا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سرکار سے پوچھا کہ آپ کا مذہب خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ ہمارے مذہب میں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیٹی اپنے والد کے لیے رحمت ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیرت ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے محبت ہے۔ ساسا نے اسی وقت ہاتھ آگے کر دیے، کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا، جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی جاہلیت کے دور میں جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے سینکڑوں بچیوں کی زندگی بچائی ہے اپنے پاس سے 1 اونٹ اور 2 اونٹنیاں دے کر۔ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی میں کہتا تھا اس کو مارو نہیں، مجھے دے دو، یہ مال لے لو۔ میں نے سینکڑوں بچیوں کی جان بچائی ہے، کیا میرا رب مجھے کوئی صلہ دے گا؟ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ساسا میں گواہی دیتا ہوں اور میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ کی ذات اس نیکی کا صلہ ساسا کو عطا فرمائے گا، اس کا صلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ تاریخ عالم میں عرب کے اندر پہلا شخص ہے جس نے بچیوں کے تحفظ کے لیے کام کیا۔